السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی سچے واقعے پہ مبنی ہے۔ ایسے واقعات جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یہ کہانی میرے ایک جاننے والے نے سنائی تھی۔ یہ 2003 کی بات ہے، جب اچانک ہونے والی طوفانی بارشوں نے کراچی کا پورا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ رشید پلمبر بہت ہی محنتی اور ایماندار انسان تھا، اپنے کام میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ علاقے کے لوگ رشید پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ رشید کو ایک پرانے مکان کا ٹھیکہ ملا۔ اس کو پیسوں کی ویسے ہی بہت ضرورت تھی۔ پچھلے چند مہینوں سے کوئی خاص کام بھی نہیں ملا تھا۔ یہ 5 دن کا کام تھا، پیسے بھی اچھے مل رہے تھے اور کام وقت پر دینا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے ایک دوست رئیس سے بات کی۔ وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رئیس پلمبنگ کے کام میں ماہر تو نہ تھا، لیکن چھوٹے موٹے مسئلے حل کر لیتا تھا اور وہ تھوڑے پیسوں پر ہی مان جاتا تھا۔ اس لیے رشید نے اس کو ساتھ لے جانا مناسب سمجھا۔ صبح 9 بجے دونوں ساتھ نکلے۔ رشید ایک دن پہلے ہی گھر اور کام کو دیکھ آیا تھا۔ وہ آدمی گھر کے باہر ہی مل گیا جس سے سارے معاملات طے ہوئے تھے۔ یہ اس کے ماموں کا گھر تھا۔ وہ آدمی دوسرے علاقے میں رہتا تھا۔ 2 سال سے گھر بند تھا۔ گھر کے اوپری اور نچلی دونوں منزلوں پر اسے کام کرنا تھا۔ رشید بھائی، آپ نے جو سامان بتایا تھا سب آ گیا ہے۔ آج آپ لوگ اوپر کی منزل پر کام کر لیں اور مغرب سے پہلے لازمی کام ختم کر لیجئے گا۔ یہ چابیاں رکھ لیں، آپ کی آسانی کے لیے دے رہا ہوں۔ میرے پاس چابیوں کا دوسرا گچھا ہے، اور اگر باہر جائیں تو دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ میں رات کو دیر میں آتا ہوں، آپ سے کل ہی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتا وہ چلا گیا۔ ٹھیک 10 بجے وہ دونوں اس گھر میں داخل ہوئے۔ رشید، ایسا لگتا ہے یہاں کافی ٹائم سے کوئی نہیں آیا، رئیس ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ انہوں نے اپنی بائک گھر کے صحن میں لا کر کھڑی کر دی۔ پہلے جب یہ گھر بنا ہوگا تو روڈ سے اوپر ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کی ناقص منصوبہ بندی پر روڈ ڈال دیے جاتے ہیں اور گھر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس گھر کا تھا۔ یہ گھر بھی روڈ سے نیچے ہو گیا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے اختتام پر پرانے طرز پر گول محرابیں بنی تھیں۔ ان محرابوں کے ساتھ ہی اندر کی طرف 2 کمرے تھے اور ساتھ ہی کچن تھا۔ سینیٹری کا سارا سامان کچن میں ہی تھا، جبکہ صحن کے بائیں طرف سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ لوگ باتیں کرتے نیچے کے پورشن میں داخل ہوئے۔ عجیب طرز پہ بنا گھر تھا۔ روشنی کا کوئی گزر نہ تھا۔ دن کے وقت بھی نیچے کے پورشن میں گھپ اندھیرا تھا۔ رشید نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ گھر اتنا گندا بھی نہیں تھا، لیکن کافی عرصے سے خالی رہنے کی وجہ سے عجیب سی وحشت تھی۔ وہ دونوں کچن میں آ گئے، مطلوبہ سامان اٹھا کر اوپر کی طرف چل دیے۔ رشید نے لائٹس آف نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا ابھی پھر کچھ لینے آنا ہوگا۔ اوپر کا حصہ بھی نیچے کی طرح تھا، گھٹا گھٹا، ہوا اور روشنی کا گزر نہ تھا۔ چھت پر جانے والی سیڑھیوں پہ تالا پڑا تھا۔ رشید نے واش روم کی فٹنگ چیک کرنا شروع کی اور وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے کام میں لگ گئے۔ ابھی گھنٹہ ہی گزرا تھا، ایسا لگا چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ دن کا وقت تھا، انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ ان کو لگا کوئی بلی وغیرہ ہوگی، مگر وہ آواز بلی کی نہ تھی، باقاعدہ کسی کے چلنے کی آواز تھی۔ اب دونوں کا دھیان بار بار بڑھ رہا تھا۔ رشید تو پھر بھی دھیان لگا کر کام کر رہا تھا اور رئیس سے بھی کہہ رہا تھا دھیان نہ دو، لیکن رئیس کو خود تو کام کرنا نہیں تھا۔
وہ رشید کو بھی ڈسٹرب کر رہا تھا۔ رشید کی روزی روٹی یہی تھی، بہت سے خالی گھروں میں جاتا رہتا تھا، بہت سے واقعات اس کے آنکھوں دیکھے تھے۔ یہ تو بہت معمولی سی بات تھی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ یہ اپنے کام میں لگے رہے۔ ان کو کام کرتے کرتے 1 بج گیا۔ اوپر کی طرف 2 کمرے تھے، ایک کمرے کا کام ختم ہو چکا تھا۔ چل رشید، اب کھانا کھانے چلتے ہیں، باقی کام آ کر کریں گے۔ رشید جو جھک کر کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے کہتا ہوا پلٹا تو ایک دم اپنی جگہ جم گیا۔ اس نے ایک کالا سا سایہ رئیس کے پیچھے سے نکلتا دیکھا۔ وہ سایہ چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر گم ہو گیا۔ رشید کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اس نے رئیس سے کچھ نہ کہا اور دونوں کھانا کھانے نکل گئے۔ جب وہ نیچے اتر رہے تھے تو نیچے والے پورشن کی ساری لائٹس آف تھی، جبکہ رشید لائٹس کھلی چھوڑ کر آیا تھا۔ رئیس نے تو دھیان ہی نہ دیا، رشید نے بھی دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ باہر آ کر واقعی ایسا لگا کہ اندر بڑی گھٹن سی تھی۔ قریب کے ہی ایک ہوٹل سے دونوں نے کھانا کھایا۔ 2 بجے کے آس پاس دونوں دوبارہ گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت بارش شروع ہو گئی تھی۔ رئیس نے کہا بھی بارش تیز نہ ہو جائے، لیکن رشید ہنس کر یہی بولا کہ ہم کراچی والوں کے ایسے نصیب کہاں۔ انہوں نے بائک نیچے کے پورشن میں کھڑی کر دی۔ نیچے کے پورشن سے اور سامان اٹھا کر لانا تھا۔ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ رشید نے اب جب لائٹس کھولنا چاہیے تو بٹن آف تھے، جیسے واقعی کسی نے بند کیے تھے۔ رشید کو یہ احساس تو ہو رہا تھا کہ یہاں کام کرنے میں بڑے مسئلے ہوں گے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی وہ رئیس سے بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ رئیس اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا، اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ دونوں سامان اٹھائے اوپر آ گئے۔ دونوں نے جیسے ہی اوپر قدم رکھا، ایک واضح احساس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور کچھ ہلچل سی تھی، لیکن دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ دونوں نے ہی اس بات کو محسوس کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا۔ ایک بات تھی، اس گھر میں داخل ہونے کے بعد باہر کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ عجیب طرز پہ بنا مکان تھا، باہر کے ماحول سے کٹا ہوا، جبھی یہاں گھٹن سی تھی۔ دونوں نے دوسرا بیڈ روم کھولا۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ دیوار پر ایک درمیانی عمر کے آدمی کی تصویر آویزاں تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس آدمی کی یہ تصویر واقعی بہت خوبصورت تھی۔ رئیس اور رشید دونوں نے بغور جائزہ لیا، یہ کمرہ شاید انہی صاحب کا تھا۔ پھر سے کام کا آغاز ہوا۔ اب رئیس بھی پہلے کی طرح بول نہیں رہا تھا اور رشید بھی خاموشی سے کام میں لگا ہوا تھا۔ صبح والا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ رئیس بار بار ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس میں 5 بج گئے۔ رشید بس کام اور کام کی بات کر رہا تھا۔ وہ کام کو جلد از جلد نمٹانا چاہتا تھا، اور پھر اچانک کام کرتے کرتے رشید نے رئیس کی طرف دیکھا۔ اب کی بار وہ سایہ پھر سے رئیس کے پیچھے دکھا۔ رئیس نے بھی عین اسی وقت رشید کی طرف دیکھا۔ اس کو بھی رشید کے پیچھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ یہ صورتحال تھوڑی دیر تک رہی اور پھر وہ سائے کہیں غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی رئیس بولا، رشید اب گھر چلتے ہیں، بارش بھی شروع ہو گئی ہے، باہر پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ رشید بھی فوراً مان گیا۔ سامان اور کام کو ایسے ہی چھوڑ کر دونوں واپسی کے لیے اٹھے۔ عین اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ شاید بارشوں کی وجہ سے رئیس تو دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ اب وہ
یہاں نہیں آئے گا۔ اب جو دونوں سیڑھیاں اترے، دونوں کے تو ہوش اڑ گئے۔ پانی ہی پانی، اتنا پانی تھا کہ آدھی سیڑھیاں ہی ڈوب گئیں، اور ان کی بائک بھی۔ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ بارش نے کیا تباہی کی ہے۔ گھر نیچا تھا، روڈ کا سارا پانی گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ رشید کا تو دل ڈوب رہا تھا، اور رئیس وہیں زینے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے واقعے سے زیادہ خوفناک تو یہ قدرتی آفت تھی۔ یہ اگر یہاں سے نہیں نکل پاتے تو اس جگہ رات کیسے گزرتی جہاں دن گزارنا مشکل تھا۔ ایک دم جیسے رئیس کو ہوش آیا، اس نے اپنا فون اٹھایا، کال ملانی چاہی۔ چارجنگ بہت کم تھی۔ اس کا دیکھا دیکھ رشید نے بھی اپنا فون نکالا۔ اب ان کو یہاں سے وہی شخص نکال سکتا تھا جس نے انہیں اندر بھیجا تھا، کیونکہ وہی جانتا تھا کہ یہ دونوں یہاں پر ہیں۔ لیکن اس کا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بارش سے نہ صرف بجلی غائب ہو گئی تھی بلکہ مواصلاتی نظام بھی خراب ہوا تھا، اور اب جو صورتحال تھی وہ بے انتہا مشکل تھی۔ اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ رئیس رشید کی اور رشید رئیس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس پانی سے گزر کر نکلنا تو ناممکن تھا۔ اب بس انتظار کرنا تھا کسی مدد کا، وہ بھی اس گھر میں بیٹھ کر۔ پہلے تو یہاں لائٹ بھی تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ باہر کیا صورتحال ہے کچھ پتہ نہیں تھا۔ رئیس اوپر چلو، یہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے، اوپر آؤ۔ نہیں رشید، میں اوپر نہیں جاؤں گا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں آ گیا، بہت غلط کیا میں نے۔ رئیس پریشانی میں اول فول بکے جا رہا تھا۔ اوئے مرد بن رئیس، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ رشید نے اس کو ایک جھاپڑ لگایا اور ہاتھ پکڑ کر اوپر لے آیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل ہی رہا تھا، لیکن یہاں ابھی سے رات کا سما تھا۔ دونوں دوست تھکے ہارے اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ رشید مستقل فون ملانے میں لگا تھا، لیکن مستقل ناکامی کے بعد پھر اس نے موبائل کی ٹارچ بھی جلا لی، اور رئیس ڈر ڈر کر کبھی ادھر دیکھ رہا تھا کبھی ادھر۔ غنیمت تھی کہ اس کو ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تو گرمی کے باوجود کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ اچانک برابر والے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں ہی اچھل گئے، اور پھر دروازے دھڑ دھڑانے شروع ہو گئے، کبھی برابر والے کمرے کا اور کبھی ان کے کمرے کا، اور یہ بے بس تھے۔ آخر رشید نے ہمت کی اور رئیس کو بھی کہا، ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو قرآنی آیات یاد ہیں پڑھو، ورنہ یہ خوف ہمیں مار دے گا۔ ان دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت دیکھا 8:15 ہو رہے تھے۔ آوازوں کا سلسلہ رک گیا تھا، لیکن پھر آوازیں تبدیل ہو گئیں۔ اب ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے برابر والے کمرے میں کوئی سامان گھسیٹ رہا ہے۔ کبھی سامان گھسیٹنے کی، کبھی چیزیں پھینکنے کی آوازیں، لیکن بس اب یہ ہوا آوازیں ان کے کمرے کی طرف سے نہیں آ رہی تھی۔ چلو یہ بھی غنیمت تھا، جب یہ پڑھنے کا سلسلہ روکتے آواز قریب آ جاتی اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب تو موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہو رہی تھی اور دونوں کی ہمت بھی۔ رشید نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بڑے دلگیر انداز میں دعا مانگنی شروع کی۔ اس کی دعا میں بہت تڑپ تھی کہ اے میرے رب، میں اپنے بچوں کے لیے جس کے حلال کی خاطر آیا تھا، اپنے گھر کا واحد کمانے والا ہوں۔ میرے مولا، میں نے کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، تو نے جو بھی دیا اس پر راضی رہا۔ میری اور میرے دوست کی حفاظت فرما، ہماری غیب سے مدد فرما۔ وہ روتا جا رہا تھا اور دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھ رئیس بھی دعائیں مانگنے لگا۔ آہستہ آہستہ موبائل کی لائٹ مدھم ہوتی گئی۔ اچانک جیسے کوئی آواز آئی، رشید
رشید، دونوں چونک گئے، پھر ایک دم جیسے دونوں کے چہرے پر خوشی کی لہر آ گئی۔ دونوں بڑی تیزی سے اٹھ کر گرتے پڑتے سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ کچھ پل کو جیسے خوف پیچھے رہ گیا۔ سیڑھیوں پر وہ صاحب کھڑے تھے جن کی تصویر اوپر دیکھی تھی، اور وہ رشید کو آوازیں دے رہے تھے۔ اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھ کر دونوں کی جان میں جان آئی۔ رشید، تو جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤ، بارش رک چکی ہے۔ اب جو غور کیا تو بارش رکنے کے ساتھ ساتھ صحن میں بھرا پانی بھی اتنا کم ہو گیا تھا کہ بائک دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں جیسے تیسے نیچے اترے اور وہ صاحب محراب کے پاس کھڑے تھے۔ رشید اور رئیس کو تو بس اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ گرتے پڑتے بائک گھسیٹتے وہ وہاں سے نکلے۔ رشید نے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ صاحب ہاتھ کے اشارے سے جلدی نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ باہر نکل کر اندازہ ہوا کہ باہر بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ پانی گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے یہ بیچارے رکتے چلتے اپنے گھر پہنچے۔ جا کر جو گرے تو ہوش نہ رہا۔ صبح تک رئیس بخار میں تڑپ رہا تھا اور رشید کی بھی حالت اچھی نہیں تھی۔ 2 دن لگ گئے حالت سنبھلتے سنبھلتے۔ تیسرے دن وہ آدمی خود رشید سے ملنے آیا، اور آ کر اس نے جو بتایا وہ بڑا ہی حیران کن تھا۔ اس تباہ کن بارش میں وہ بھی شارع فیصل پر پھنس گیا تھا۔ اس کا فون بھی کہیں گر گیا تھا۔ آج جا کر اس کی ذرا طبیعت سنبھلی۔ وہ گھر گیا، ان لوگوں کا سامان ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ان سے حال احوال لینے آیا تھا۔ جب رشید نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور اس دن کی ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے رشید سے کہا، آپ کو کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ رشید بھائی، وہاں جو تصویر لگی ہے میرے ماموں کی ہے۔ وہ وہاں تنہا رہتے تھے۔ 2 سال پہلے ہی ان کو اٹیک ہوا تھا اور گھر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کسی کو پتا ہوتا تو ہاسپٹل جاتے۔ ہاں، یہ بات بالکل ہے کہ اوپر والی منزل میں اثرات ہیں، لیکن کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہوا۔ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ آپ مغرب سے پہلے نکل جائے گا۔ اب تو رشید بالکل چپ ہو گیا۔ جو بھی تھا، اس رات اس انسان نے ان کی جان بچائی، یا رشید کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ دونوں نے اس آدمی کو منع کر دیا کہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، لیکن 10 سال بعد میرے ایک دوست کو رشید نے یہ واقعہ سنایا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔